السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جاتی ہیں، تو آئیے ہم احادیث آج کی شروع کرتے ہیں۔ کتاب الایمان سے ہی احادیث آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور اتنا کہوں گی کہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے ہماری نیتیں درست ہوں گی، ہمارے سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ تو آئیے پہلے حدیث کی طرف چلتے ہیں، پہلے باب کی طرف۔ پہلا باب ہے جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچے، اس کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور دونوں کے بیچ میں بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی شبے کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو بادشاہی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، لیکن وہ قریب ہے کہ اس کی چراگاہ کے اندر گھس جائے۔ تو سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے، جو بادشاہ کی چراگاہ کے حوالے سے بتائی گئی ہے، کہ ایک تو اللہ نے حرام چیزیں بالکل واضح طور پہ بتا دی ہیں، اور ایک وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ واضح طور پہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن پہ شک ہے۔ تو بتایا گیا کہ شک کا فائدہ لے کر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو اختیار نہ کیا جائے، جو قریب ترین ہو حرام کے ان سے دور رہا جائے تو بہتر ہے۔ جیسے ایک چراگاہ ہے، وہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس میں اس کے جانور اگر چلے جائیں گے تو وہ ممنوع جگہ ہے، وہاں پہ نہیں جانا۔ تو ایسے ہی حرام چیزوں میں داخل ہی نہیں ہونا، وہاں پر قریب ہی اس کے نہیں جانا ہے، تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے۔ تو شبے کی چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قلب یا دل ایک ایسی چیز بنائی ہے جو انسان کی نیکی اور بدی کا انحصار اس کے اوپر ہے۔ انسان کے دل میں اگر کوئی چیز کھٹکتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا اس کی نیت میں کہیں کوئی فتور ہے۔ تو انسان کا دل اس کی بہت بڑی یعنی ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ وہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ تو اپنے دل کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے اعمال کو درست رکھنے کے لیے، یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ چلیے آئیے ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ پھر جو کوئی اپنا دیس اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت کو بیاہنے کے لیے دیس چھوڑے گا، تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ بہت بڑی بات اس میں بتائی گئی ہے ہجرت کے حوالے سے اس حدیث میں، کہ ہجرت جب ہم کریں تو یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ اور رسول کی خاطر ہی ہو۔ لیکن جو انسان اس طرح ہجرت کرے گا کہ وہ کسی شادی کی غرض سے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اور اپنا دیس چھوڑ رہا ہے، یا پھر جس کسی غرض سے وہ جا رہا ہے، تو وہ اس کی ہجرت اسی معنوں میں شمار کی جائے گی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیت اگر صحیح ہوگی تو انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے اور جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لقمہ جو ایک انسان اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، وہ لقمہ بھی اجر کا باعث ہے اس کے لیے، اگر اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس انسان نے بھی یہ سوچ رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، یعنی اس کا یہ کام کمانے والا وہ بھی اجر بن جائے گا اس کے لیے، اور اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو
آج کی احادیث یہاں تک. آپ ان احادیث کو ضرور آگے شیئر کیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.